محترم یہاں سے سورۃ الکاف سے تیسرا حمد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور اس تیسرے حمد کا موضوع ہے مالکیت، اور اس مالکیت کی اساس ہے کتاب، اور اصل جو مقصود ہے وہ ہے کتابی خلافت کا قیام۔ کتابی سے مراد ہے وہ حکمرانی، وہ حکومت، وہ خلافت جو کتاب الہی کی اقدار کو ایک زندہ حقیقت میں منقلب کرنے کے لیے قائم کی ہے۔ مالکیت موضوع اصلی، اور مالکیت کے لیے انسانی دنیا کے اندر کتاب اللہ کی حکمرانی کا قیام، اور جب کتاب اللہ کی حکمرانی کا قیام ہوگا تو فرعون، حامان اور قارون اور ان کے احزاب ان کو شکست دینا لازم ٹھہرے گا، اور جب وہ شکست کھا جائیں گے تو فرعون، حامان اور قارون کی جگہ پر اقتدار جس فرد کے ہاتھ میں آئے گا، اس صورت میں وہ خاتم النبیین ہے، لیکن خاتم النبیین کے بعد یہ نظام جب چلے گا تو اس کے حوالے سے حکمران یعنی رائی جو ہے اس کے فرائض و واجبات کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، واجبات کیا ہوں گے، امت کے اندر نظام اطاعت کن بنیادوں پر چلے گا۔ تو یہ سورہ آغاز ہے، اور سورہ احزاب اس حمد ثالث کا نقطۂ عروج ہے، اور اس نقطۂ عروج کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا، خاتم النبیین ہونے کا، اور آپ کے حوالے سے خلافت کے قیام پر جو احزاب چڑھائے، یہود کا حزب، مشرکین کا حزب، دائیں کا بائیں کا، جن احزاب نے مدینے پر چڑھائی کی، ان کے ناکام و نامراد ہونے کا اعلان، اور ان کے ناکام و نامراد ہونے کے بعد ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو خصوصی ہدایات، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی جو ازواج ہیں، ازواج النبی، ان کے مقام کا تعین، خاتون اول اس کا مقام کا تعین، اور اس کے ساتھ ان کے بیٹوں کا تعلق، اور ان بیٹوں اور ماؤں کے گھروں کے اندر جو مثالی نظام ربوبیت پرورش پا رہا ہے اس کے آداب، اور پھر خاتمے پر کہ یہ جو عہد امانت یعنی خلافت علی منہاج الرسالہ، اس عہد کو جس طرح کے رسول نے تمہارے سامنے ایک زندہ حقیقت کے طور پر ایک نظام زندہ کی شکل میں تمہیں یہ امانت منتقل کی ہے، تمہیں صرف کتاب عطا نہیں کی جا رہی بلکہ کتاب کے عین مطابق ایک کتابی خلافت، کتابی ریاست، کتابی مملکت جو کتاب پر قائم ہے وہ تمہیں دی جا رہی ہے۔ بس اس کی قدر کرنا، اس کو ایک زندہ نظام حکومت کے طور پر جاری و ساری رکھنا، اور تمہاری عالمینی جو یعنی ذمہ داری ہے کہ تم شہداء علی الناس بنائے گئے ہو، ان فرائض و واجبات سے اپنے آپ کو یعنی ادائیگی کے مقام پر رکھنا، اور خیانت میں، نفاق میں اور فاسقین کے گروہوں میں منقلب ہونے کے راستے میں جو گویا کہ جذبات کام کرتے ہیں، ان جذبات میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا۔ تو اس طرح رفقا محترم یہ سورہ الکہف ہے، یہ سورہ احزاب پر اپنی تکمیل پر پہنچے گی، اور یہ سورہ جو اس وقت بالخصوص سورۃ الکہف ہے، یہ سورۃ الکہف آیت بنی اسرائیل کی آیت 111 جو ہے وہ بیج ہے، اور اس آیت 111 کے بیج سے یہ سورہ جو ہے یعنی سورہ الکہف یہ ہمارے سامنے ایک پورے درخت کے طور پر، تناور درخت کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں قدیم اور جدید ہمارے جو مفسرین ہیں
انہوں نے بہت سی الجھنیں پیدا کی ہیں. پہلے تو ابھی تک یہی تعین نہیں ہو سکا کہ اس کاف سے کون سا کاف مراد ہے. کوئی رومن امپائر میں کوئی 7 سلیپرز کی کہانی سنا رہا ہے، کوئی ہمیں دمشق کے قرب و جوار میں کوئی علاقہ بتاتا ہے، کوئی اس سے بھی بڑھ کر ایک اور علاقہ، اور جو لیٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں صاحب اس مسئلے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، فلاں فلاں علاقوں کی کھدائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کاف کون سا ہے. یعنی اب کاف تمہارا اور کھدائی یورپ آ کر کرے. اور اگر رفقائے محترم وہ کھدائی اب تک نہیں ہوئی اور ہم پر کاف منکشف نہیں ہوا تو ہم کاف کی طرف دعوت کیا دیں گے؟ قرآن دعوت کا مقام کیسے حاصل کرے گا کہ جب ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہے کہ کاف کیا ہے؟ تو جب ہمیں ہی کاف معلوم نہیں تو نوع انسانی کو ہم نے اس کاف کے فیوز و برقات جو ہے اس میں ہم کیسے لے جائیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ رفقائے محترم کہ ہم نے قرآن کے جو جبال ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، قرآن کے اندر ربوبیت کے 2 نظام، ایک ربوبیت مادی اور ایک ربوبیت معنوی. قرآن میں 2 نظام ہیں، ایک ہمارے جسم کی پرورش کا نظام اور دوسری ہماری جو IMS ہے، ذات انسانی ہے، جسے میں معنوی نظام کہتا ہوں. تو قرآن 2 نظاموں پر مشتمل ہے، یعنی نظام ربوبیت مادی اور نظام ربوبیت معنوی، اور یہ دونوں پیرلل ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے، اور ان دونوں کے پہاڑ بھی ہیں، ارض بھی ہے، سما بھی ہے، نجوم و کواکب بھی ہیں. دونوں کے اندر جس طرح خارجی کائنات کے اندر سورج اور چاند ہے، اسی طرح اس معنوی نظام ربوبیت میں بھی سورج ہے، وہ رسول ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر نجوم و کواکب ہیں، یعنی رسول سے مستفید ہونے والے صحابہ کرام، اور وہ فیوز و برقات آگے بانٹنے والی ہوائیں. تو یہ دونوں کا یعنی نظاموں کے اندر مماثلت تامہ ہے، دونوں کا ایک نیوکلس ہے، دونوں کا اس نیوکلس کے ارد گرد یعنی ایک طواف کرنے والا نظام ہے. تو یہ جو کاف ہے اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے سورۃ الکہف. اس کاف سے کون سا کاف مراد ہے؟ کوئی پہاڑ مراد ہے یا کوئی پہاڑی علاقہ مراد ہے؟ اور اگر وہ پہاڑی علاقہ مراد ہے تو کون سا ہے؟ تو ابھی تک اس حوالے سے کوئی تیقن کی بات، یقینی بات مفسرین کرام نہیں لا رہے، نہ قدیم نہ جدید، بلکہ ایک ہمارے قرآن کے علامہ نے تو یہاں تک اس سورت کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ عجیب یعنی بے ربط اور بے جوڑ یعنی چیزوں کا مجموعہ ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے ہیں دور دور تک بے ربطیاں نظر آتی ہیں. اور ایسے ہی علل حساب یہ قرآن میں آیات رکھ دی گئی ہیں. آخر کاف میں اگر وہ غار تھا اور وہاں کچھ اہل ایمان گئے تھے تو وہ اہل ایمان اگر کتے کے محتاج تھے تو ان کو دودھ پینے کے لیے کیا بکریاں نہیں چاہیے تھی؟ تو ان بکریوں کا قرآن ذکر نہیں کرتا، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کچھ بکریاں بھی دفن کی گئی ہیں. وہ جو دمشق کے پاس اصحاب کاف کا مقام ہے، جانے والے جانتے وہ کہتے ہیں کتے کی بھی زیارت کرواتے ہیں کہ یہاں کتا دفن ہے، اور ساتھ بتاتے ہیں کہ یہاں وہ کچھ بکریاں بھی جو ہیں جن کا اصحاب کاف دودھ پیا کرتے تھے وہ بھی دفن ہے، تو ان کا مقام بھی زیارت کے قابل ہے. تو اصل بات یہ ہے رفقائے محترم کہ یہ کہف کیا ہے. میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن حکیم نے کاف کا مفہوم کیا لیا تھا، اور جب وہ قرآن کا کاف کا مفہوم جو ہے وہ اپنے مقام پر نہ رہا تو پھر یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پیدا ہو گئے. تو قرآن حکیم نے کاف کے بارے میں رفقائے محترم
خود اسی سورہ میں ہمارے سامنے یہ بیان کیا سورۃ الکہف آیت نمبر 27 وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک. کہف یکہف کا معنی ہوتا ہے پناہ پکڑنا، پناہ میں آنا، اور الکہف وہ جگہ جہاں پر پناہ پکڑی جائے، پناہ حاصل کی جائے. اور یہ پناہ ہوتی کیا ہے؟ قرآن اسے کہتا ہے وقت لو، تلاوت کرتے رہیں آپ ماں ان چیزوں کی، ان حقائق کی جو نازل کیے گئے ہیں یا نازل کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب. اور آگے من بیانیہ، من بیانیہ کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو برپنا ہے وہی آپ کی طرف آئی ہے. من کتاب ربک، یہ من بیانیہ ہے، من تمییز کا نہیں ہے. اس کا معنی اگر ہم بعض لیں تو اس کا معنی ہوگا کہ بعض کتاب کی تلاوت کرو، اتباع کرو، مانو، اور بعض کا انکار کرو. غلط. یہ من بیانیہ ہے کہ کل کی کل جو وہی ہوئی ہے وہ ایک کتاب ہے، سیاستہ اور سیاہ اربع نہیں. من کتاب ربک، صرف ایک ہی کتاب ہے جو باربنا ہے وہی آپ کو عطا کی گئی ہے. بس آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کی اتباع کریں، اطاعت کریں. اور آگے ہے لا مبدل لکلماتہ، اور نہیں ہے کوئی بھی، نہ قدیم میں نہ جدید میں کوئی نہیں ہے جو اس کتاب کے کلمات کو اپنے مقام سے اکھاڑ سکے، ہٹا سکے، ریپیل کر سکے، منسوخ کر سکے، فیل کر سکے، یہ ثابت کر سکے کہ یہ نظام اب نہیں چل سکتا، اس کا فلاں قانون جو ہے وہ سیدھا ہو گیا. قصہ پارینہ ہے. آگے ہے وَلَن تَجِدَ، اور اے رسول ہرگز ہرگز نہیں پائے گا تو، اور ہرگز ہرگز نہیں پائے گا تو من دونہ ہی، اس کتاب سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے منہ موڑ کر، اس سے رشتہ اپنا توڑ کر، ہرگز ہرگز نہیں تو پائے گا. کیا نہیں پائے گا؟ ملتحدہ، پناہ گاہ، جہاں پر جا کر انسان چھپ جائے اور کہے بھئی اب میں محفوظ، اب میرے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا. تو پناہ گاہ مومن کے لیے رفقائے محترم کتاب ہے. کہف حقیقی الکتاب، مومن کی ڈھال، مومن کا اسلحہ، مومن کا بچاؤ، مومن کا دفاع اور مومن کا تحفظ صرف اور صرف الکتاب میں. الکتاب کی پناہ گاہ میں جب تک امت رہتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ، اور جس وقت وہ کتاب الہی کی پناہ گاہ سے نکل آتی ہے تو کہیں بھی اسے پناہ نہیں ملتی، نہ امریکہ میں، نہ روس میں، نہ جاپان میں. رحمان کی پناہ گاہ قرآن، اور رحمان کی پناہ گاہ میں جب کوئی قوم نکل آتی ہے، اس پناہ گاہ کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اسے کہیں امان نہیں ملتی. تو الکہف حقیقی دراصل کتاب اللہ ہے. اس کے لیے رات پھر بات کروں گا دو ایک اور حوالوں سے کہ اس کتاب الہی کی پناہ گاہ میں کیسے آیا جاتا ہے، اس کا گیٹ کون سا ہے، دروازہ کون سا ہے. وہ توحید کا دروازہ کہ جس کے تھرو ہم اس کتاب کی پناہ گاہ میں آتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں محافظ کون ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس پر پہرے دار کے طور پر مامور کیے گئے. تو کہف کا ابتدائی مفہوم کہف ہے کتاب اللہ، اور اس کی حفاظت میں جانے والی اور رہنے والی جماعت. آگے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہ ہیں اصحاب کہف. اصحاب کہف کون ہیں؟ یعنی یہ کہف ہے، اور اس کہف میں اے رسول روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالی کی توحید کو، دعوت اور دعا دونوں معنی میں، دعوت توحید اور دعا، دعائے خالص، وہ صرف اپنے رب سے پکارتے،
اپنے رب کو بلاتے، اس کی دعوت کو خالص صبح و شام پیش کرتے ہیں، تو ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، اس کی عنایت، اس کی رضا انہیں حاصل ہو جائے۔ اور اے رسول، ان افراد سے اپنی توجہ آنکھیں مت ہٹا، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ ان سے ہٹ کر تو وقت لگائے کہ وقت کے نتیجے میں تجھے زینت مل جائے، زیبائش مل جائے، مال و دولت مل جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اے رسول، اس جماعت کو چھوڑ کر آپ اس جماعت کے ساتھ مت جائیں، مت اپنے آپ کو شامل کریں۔ اور یہ امام کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ صرف رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیا کس جماعت کے ساتھ؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جس کے دل دماغ کو ہم خالی پاتے ہیں اپنے ذکر سے، جس کے پاس سب کچھ ہے، سر سے پاؤں تک وہ باپ دادا کی روایات سے بھرے ہوئے ہیں، پر ہمارا ذکر، ہمارا قرآن وہاں نہیں۔ تو جس جماعت کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنی ایسوسیشن، رابطہ، رکنیت توڑو، اور اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو جو کتاب اللہ کی پناہ گاہ میں ہے اور تمہیں کتاب اللہ کی پناہ گاہ میں لانا چاہتے۔ اگر اس جماعت سے اپنا رشتہ توڑو گے، وَاتَّبَعَ هَوَا، تو تم خواہشات نفس کے غلام ہو جاؤ گے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تمہارا ہر کام رد عمل کی نفسیات ہوگا، افراط و تفریط کا شکار ہو جاؤ گے، اس کے سوا تمہیں کچھ حاصل نہ ہو۔ اس کے بعد رفقائے محترم، میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دو جماعتیں، یہ حزب الکہف، اہل ایمان موحدین، اور ان کے مقابلے میں اہل شرک، اہل طاغوت، یہ جن اصحاب کہف کا ذکر ہے، جن موحدین کا ذکر ہے، یہ جا کر کسی غار میں سو نہیں گئے تھے، اور 300 سال تک وہ سوئے نہیں رہے تھے۔ یہ باطل تصور ہے۔ اس کے بطلان پر ایک دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ دیکھیے رفقائے محترم، اگر یہ اصحاب کہف اپنے مقام سے نکلے، کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلا دیا اور خود ہی کھڑا کر کے جگا دیا، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سبق ملا؟ 11:120 کی روح سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، انبیاء ما سبق، ان کی دعوتیں، ان کی دعائیں، ان کی پکاریں، ان کی امتیں، ان میں رہنمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی اور آپ کی ہماری رہنمائی مطلوب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں، اور ہجرت کر جانے کے بعد کیا کریں؟ لمبی کان کر سو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نیند طاری کر دیں گے، اور پھر آپ کو اٹھا دیں گے، اور آپ کے نیند کے عالم میں وہ انقلاب آ جائے گا۔ کیا سبق میں؟ تو بنی اسرائیل ہجرت ہے، اور کاف سے مراد کاف مدینہ ہے، وہ کاف مدینہ کہ جہاں قرآن ایک زندہ نظام کے طور پر متمکن ہوا، یعنی کاف کا اول اطلاق کتاب اللہ، کاف کا اطلاق ثانی وہ نظام، وہ ریاست کہ جہاں پر کتاب اللہ کی اقدار کو تنزیل کیا جائے، یعنی ایک زندہ حقیقت کے طور پر ڈھالا جائے۔ یعنی کاف ہے کتاب اللہ اور کاف ہے اقدار وحی پر مبنی نظام حق۔ اصحاب کاف ہیں اصحاب محمد، اصحاب عدل و توحید، کہ جو اس عدالت کو، مساوات کو، اخوت کو ایک زندہ نظام کے طور پر نافذ کرتے ہیں۔ اب میں اس کے لیے آپ کے سامنے ایک آیت جلیلہ کا حوالہ رکھتا ہوں۔ یہی جو آیت نمبر 27 ہے، اس سے ذرا پیچھے چلیں تو آیت نمبر 24 ہے، اور اگر آیت نمبر 24 پر ہمارا تھوڑا سا بھی تدبر کے حوالے سے یہاں پر وہ گزر ہو جائے، گزران ہو جائے، گزر جائے، تو سارے مسائل حل۔ کیا
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ امام کو دعوت، امام کے لیے اسٹریٹجی اور حکمت عملی۔ امام کو چاہیے کہ وہ کبھی ڈکلیئر نہ کرے کہ آنے والے کل کو ہمارا یہ پروگرام ہو، یعنی آنے والے پروگرام کو دشمنوں سے، منافقوں سے، مشرکوں سے بچانا ضروری ہے۔ کل کو ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، حکمت عملی کیا ہوگی، کیا ہم کریں گے، الا ان یشاء اللہ مطلق رکھا جائے کہ وہ کریں گے جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ مشیت ہے اقدار وحی، کہ بھائی جو ہمارا پروگرام ہے وہ اقدار وحی کے مطابق چلے گا، لیکن ہم تمہیں بتا نہیں سکتے، بتانا ہمیں نہیں ہے، تاکہ دشمن اور منافق جو ہے وہ قبل اس وقت اس کا تریاق پیدا نہ کر۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب نظام ربوبیت کے قیام میں کسی جگہ چوک ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ میں، اندازہ لگانے میں، کیونکہ مادی دنیا میں مادی اسباب کے ذریعے ہم نے چلنا ہے، تو اگر کہیں اس توازن کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو وہیں پر اللہ کے قانون کو سامنے لاؤ کہ کون سا قانون تھا کہ جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اس کے اندر وائلیٹ کیا، یا سمجھنے میں بہت سے اور پہلو بھی تھے لیکن جذبات کی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے ہم سے کوتاہی ہو گئی، تو ان کوتاہیوں کا سدجواب بھی قوانین الہیہ کے حوالے سے تلاش کیا کرو۔ وقل، اور یہ اعلان بھی کرو، یہ ہے عسیٰ ان یہدینی ربی لأقرب من ھذا رشدا، اے رسول اعلان کرو کہ میں امید کرتا ہوں، عسیٰ میں امید کرتا ہوں، کیا امید کرتا ہوں، ان یہدینی ربی کہ میرا رب مجھے منزل مراد تک پہنچائے گا، میرا رب مجھے منزل مراد تک پہنچا دے گا۔ کیسے؟ اس انداز میں لأقرب من ھذا، اصحاب کہف، ھذا کا اشارہ اصحاب کہف، اصحاب موسیٰ، اصحاب عیسیٰ کہ اصحاب اہل کتاب، تو ما قبل جو کتابیں آتی رہیں، دعوتیں اٹھتی رہیں، دائی آتے رہے، تو مجھ سے پہلے قریب ترین اصحاب عیسیٰ، حواریون اور اصحاب موسیٰ، اصحاب کہف سابقہ، انہوں نے جتنی مدت میں انقلاب کو کامیاب کیا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ میں اس مدت سے کم مدت کے اندر اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا، اپنی منزل کو پا لوں گا، میں ان سے کم مدت کے اندر انقلاب برپا کر لوں گا، باوجود اس کے کہ یہ انٹرنیشنل ہے اور ان کی دعوتیں اور انقلابات قومی دائرے میں تھے۔ یعنی یہ دو انقلابوں کا توازن ہے یا کمپیریزن ہے، ان کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ باوجود اس کے کہ سابقہ ادوار میں جو انقلابات سے کہوف تھی وہ قومی تھی، تو قومی دائروں کے اندر بھی ان کی کامیابی پر جتنا وقت لگا ہے اس سے کم وقت کے اندر انقلاب قرآن جو ہے وہ قومی دائرے کے اندر کامیاب ہوگا اور بین الاقوامی دائرے کی بنیادیں رکھے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے اور مقصود یہ ہے کہ جس طرح وہ بھی جا کر سو گئے تھے اور میں بھی جا کر سو جاؤں گا اور آنے والی میری امت بھی سوتی رہے گی، تو رہنمائی کیا ہوئی، سبق کیا ملا؟ تو یہ رفقائے محترم دو انقلابات ہیں اور ان دونوں انقلابات کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے، اور اس حکمت عملی کے حوالے سے یہ سارا پروگرام ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اور باقی یہ جو ہمارا تصور ہے کہ جی وہ 309 سال تک یا 300 سال تک وہ کسی غار میں جا کر سوئے رہے تھے، یہ قرآن کا بیان نہیں ہے، یہ تو لال بجھکڑ اٹکل پچو سے کام لینے والے ان کا ہے۔ ابھی جو ہمارے سامنے مقام ہے
اس کو آیت نمبر 25 کو پڑھیں، وَلَابِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور کچھ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ اپنے غار میں ٹھہرے رہے 300 سال۔ وَازْدَادُوا 9، اور کچھ اور لال مشکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ 39 کا اور اضافہ کرو۔ تو یہ دو تقویمیں ہیں، کیلنڈرز ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔ شمسی والے کہتے ہیں 300 سال، قمری والوں نے کہا کہ جب 3 صدیاں گزریں گی تو قمر کے حوالے سے ہر صدی میں 3 سال کی کمی ہوتی ہے، وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے، لہذا 300 سال کے اندر 9 سال کا اور اضافہ کرو تاکہ یہ دونوں زمانے جو ہیں وہ برابر ہو جائیں۔ تو کچھ اور یعنی قمری تقویم والے کہتے ہیں کہ نہیں 300 نہیں بلکہ 309 سال۔ اور یہ جو ہمارا تصور ہے کہ وہ 309 سال تک ٹھہرے رہے تھے اور اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ واقعی وہ 309 سال ٹھہرے تھے، یہ باطل تصور ہے۔ کیوں؟ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کتنی مدت اس کہف میں ٹھہرے۔ تو اگر 309 سال تک رفقان محترم وہ ٹھہرے تھے اور اللہ ہمیں بتا چکا ہے، تو یہ کہنے کا کیا جواز رہا کہ وہ 309 سال ٹھہرے تھے؟ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی اگر پہلے بیان اللہ ہی کا ہے کہ وہ 309 سال ٹھہرے تو دوسرے بیان پہ اس کی نفی کیوں کی؟ کیوں کہا کہ نہیں یہ تو اللہ ہی کو علم ہے؟ تو اللہ تو بتا چکا، اب تو بچے کو علم ہو گیا کہ وہ 309 سال ٹھہرے۔ اس لیے یہ لابثوا فی کہفہم بھی قائلین کا قول ہے، جس طرح کوئی کہتا تھا کہ وہ 3 تھے 4تھا کتا تھا، کوئی کہتا 4 تھے 5واں کتا تھا، کوئی کہتا 6 وہ 7واں تھا، کوئی کہتا 7 وہ 8واں تھا۔ تو جس طرح یہ لال مجکڑوں کے الگ الگ اقوال تھے ان کی تعداد کے حوالے سے، تو اسی طرح کچھ لال مجکل کیلنڈروں والے تھے کہ کوئی کہتا تھا 300، کوئی کہتا تھا 309، اور قرآن نے کہا کہ یہ بحث ہی باطل ہے، ان کی تعداد کیا تھی اور ان کی مدت کتنی تھی۔ سوال تو یہ ہے کہ ان کے پیش نظر نصب العین کیا تھا اور وہ نصب العین نے حاصل کیسے کیا؟ یعنی کوئی مکان 5 سال میں بنے یا 5 ماہ میں، دیکھنا تو یہ درکار ہوتا ہے کہ وہ بنا کیسے، اس کے بناؤ کی صورت کیا ہے، اس کا مٹیریل کیسا ہے، اس کی مضبوطی اور استحکام کا کیا حال ہے۔ تو اگر وہ کم مدت میں بنا لیکن ناقص مٹیریل، ناقص بنیادیں، ناقص ہر چیز، تو کوئی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے بنانے میں ہم نے کم ٹائم لگائے۔ اس حکیم نے کہا تھا کہ کم ٹائم لگاؤ، تو آنے والا عمارت کو دیکھے گا، اس کے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ یہ عمارت کتنی مدت میں بنی۔ تو اس لیے رفقان محترم یہ جو تصور ہے کہ وہ 309 سال تک ٹھہرے تھے، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے۔ قرآن جس کاف کا ذکر کرتا ہے وہ کاف قرآنک آئیڈیالوجی ہے، ہر امت کی آئیڈیالوجی جو اس کو ملی، ہر امت جس کتاب پر ایمان لائی وہ کتاب اس کے لیے پناہ گاہ ٹھہری۔ بس جب تک وہ قوم جو امت اس پناہ گاہ کے اندر رہتی ہے وہ امت محفوظ رہتی ہے، اور جب وہ اس پناہ گاہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کا حصار اپنے ارد گرد قائم کر لیتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سبق ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے اصحاب محمد، تمہیں ہجرت کروا کر مدینے کا کہف اور مدینے کے قرآنی نظام سے تمہیں متمتع ہونے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ ان مواقع کو تم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے لیے ہم تمہیں سابق کے اصحاب کہف جو ہیں ان کا نقشہ دکھاتے ہیں، اور اس نقشے کے اندر اصحاب محمد نے وہ تمام اسٹریٹجی سیکھ لی، دعوت کی اور تنفیذ کتاب اللہ کی، اور رات کا جو انشاءاللہ العزیز درس ہوگا اس میں ان تمام نکات کی
وضاحت کریں گے ہفتے اور اتوار کو. تو اب ہم اگر کچھ وقت ہے تو اصل سورہ جو ہے تو اس کی ابتدائی 10 آیات کو کہ جو بعد والوں کا گویا کہ وہ بیج ہے، بنیاد ہے، اس کو لیتے ہیں. تو کیا ٹائم ہو گیا؟ تو 1 منٹ. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ سورہ الاسراء، اس میں بھی قدم قدم پر قرآن کے نزول کا اور مقاصد نزول قرآن کا بیان تھا. اور چونکہ اب اس کتاب کو پرپیچویٹ کرنا یا غالب کرنا یا ایک زندہ نظام کے طور پر نافذ کرنا یہ مہم پیش نظر ہے، اور اصحاب کہف اس حوالے سے نمونے کا کردار انجام دیں گے. اس لیے اب اس سورہ کا آغاز یہاں سے ہوا کہ حمد، تعریف، خوبیاں، کمالات اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر جو دستور حیات یعنی قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کا حال یہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. عوج کہتے ہیں کجی کو، کمی کو، ٹیڑھ کو، دراڑ کو، شگاف کو. اس اللہ نے اپنی اس کتاب قیم میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی ٹیڑھ آنے ہی نہیں دیا. اس میں 2 نقطوں پر رفقان محترم غور کریں. ایک تو ربط. بعض ہمارے دوست کہتے ہیں قرآن تو نعوذ باللہ ایک بے ربط کلام ہے، کوئی بات کہاں سے کوئی کہاں سے. اندازہ لگائیے آیت 111 کیا ہے؟ قل الحمد، حمد کہو، حمد کہتے رہو. یعنی قل کی تعمیل الحمد سے. اور اگلی سورہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ. ما قبل حکم ہے، اگلی سورت تعمیل ہے. وقت نہیں ورنہ بتاتا کہ ما قبل حکم ہے سبے، اور اگلی سورہ شروع ہوتی ہے یسبح. یعنی یہ جو بے ربط کا کلام دعویٰ کرتے ہیں، مقام افسوس ہے کہ قرآن کو بے ربط ثابت کرنے کے جتنا وہ زور لگاتے ہیں، کاش اس کا 10واں حصہ قرآن کے بربط ہونے کے لیے خرچ کر دیں. قرآن کو بے ربط کہتے کہتے بال سیاہ سے سفید ہو گئے، اور قرآن کے ربط کو تلاش کرنے کے لیے نہ خود کوشش کی، نہ کسی ایسے دائی کے پاس کہ جو اس دعوے کو علی وجہ بصیرت ثابت کر دے کہ قرآن بربط کلام ہے، نہ وہ کام کیا نہ یہ کیا. تو کیا کہا؟ ما قبل حکم تھا قل الحمدللہ، اور اگلی سورہ الحمدللہ حکم کی تعمیل ہو گئی. حکم اور تعمیل میں کوئی فاصلہ نہیں پڑا، ایک اختتام ہے، دوسرا آغاز. الحمدللہ. اور دوسرا یہاں پر کتاب اللہ کی شان یہ بیان کی ہے رفقائے محترم وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اس میں کوئی کمی نہیں. تو وہ لوگ جو قرآن میں نقص اور کمیاں تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں احادیث سے، پھر اس میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو پورا کرتے ہیں فقہ سے، پھر اس میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو پورا کرتے ہیں تقلید سے، تو یہ قرآن کے باب میں نادانی ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے، صاحب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کمی ہے نہیں. اب اگر آپ اس میں کمی تلاش کرتے ہیں تو یہ چیلنج ہے کس کو؟ مجھے یا آپ کو نہیں، جس کی یہ کتاب اللہ کو چیلنج. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو چیلنج کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے. لہذا وہ تمام تخریبی کوششیں جو مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہو رہی ہیں، انجام کار وہ ناکام ہوں گی، نامراد ہوں گی. اس یقین پر قائم رہ کر اگر ہم کام کریں تو نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو جب اللہ کی کتاب میں کوئی کمی ہے نہیں اور تم تلاش کرتے ہو تو ایسا ہی ہے کہ سورج کی طرف تھوکنا. سورج کے مقابلے میں
کوئی بھی ظلمت یا تاریکی کا شل چلاؤ گے کیا ہوگا؟ ناکامی تمہارے لیے۔ فرمایا قیما، اور دوسروں کو کھڑا کرنے والا خود گرا ہوا، خود شکست خوردہ ہے، دوسروں کو اعتماد و یقین کیا بخشے گا؟ قیم ما قبل آ گیا تھا رفقائے محترم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ پہلی جو سورہ ہمارے سامنے بنی اسرائیل تھی، تو اس بنی اسرائیل کی سورہ میں آیت نمبر 9 میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو جب یہ اقوم ہے تو قیم کا معنی صرف قائم ہونے والا نہیں ہوگا، وہ تو اقوم ہے، قیم کا معنی ہے قائم کرنے والا، قیام عطا کرنے والا۔ اس قرآن کا وصف خاص یہ ہے کہ جو قوم اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرے گی، اور اس کا وعدہ ہے رفقائے محترم، وہ گھر، وہ جھونپڑے، گھاس پھوس کے جھونپڑے کہ جن میں قرآن آ جائے گا، ان ترفع، وہ مقام بلند ہو جائے گا۔ کیسر و کسرا کے محلات سے وہ مکہ اور مدینہ کے جھونپڑے اور ٹینٹ بھر گئے، کیونکہ اس میں اللہ کے قرآن کا نور آ گیا۔ تو یہ قرآن آیا ہے بلند کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے۔ قیمہ، تو اپنے مقام پر اٹل قائم، اور اپنے سے وابستہ افراد کو قیام عطا کرنے والا، قیام عطا کرنے والی کتاب۔ لِيُنذِرَ، کیوں نازل ہوئی ہے کتاب قیم؟ کیوں نازل ہوئی؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، خشک تلاوت کرنے کے لیے، انگلیاں پھیرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا ہیڈ کوارٹر والوں سے، بھئی تم یہاں قرآن کیوں نہیں پڑھتے اور قرآن کا خشک ترجمہ بھی نہیں کرتے؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ قرآن سے اختلافات پیدا ہو، قرآن کا ترجمہ کریں گے قرآن سے اختلافات پیدا ہو۔ گویا کہ قرآن کو خاموشی سے بغیر ترجمے کے، بغیر فہم و بصیرت کے پڑھو تو اتحاد ہے، قرآن کے نور سے دل دماغ منور ہوں گے تو اختلافات ہو جائیں گے۔ تو رفقائے محترم، قرآن ہے لِيُنذِرَ، کہ ہمیں بیدار کرے، اور قرآن کی بیداری میں کیا ہوگا؟ باسن شدیدہ۔ یہ صحیح ہے رفقائے محترم کہ قرآن صلح کرانے نہیں آئے، غلط، ظالم سے صلح نہیں ہو سکتی، ظالم سے ٹکرانا ہوگا۔ ظالم سے صلح کیسے ہو؟ جو مظلوم کی ہڈیاں توڑ رہا ہے، چاہتے ہو کہ اس سے صلح ہو جائے، اسی صلح کی پالیسی نے اس امت کو تباہ کیا۔ ظالم سے ٹکرانا ہوگا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ جب یہ باس شدید امت نے چھوڑ دی، ہر ظالم سے ظالم کے ساتھ بھی صلح، تو نتیجہ یہ ہے کہ گاجر اور مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے۔ باسن شدیدہ، کہ اس قرآن کے نظام کو برپا کرنے کے لیے بہت بڑی جنگیں لڑنی ہوگی، کشمکش شروع ہوگی۔ آپ ظالم سے مظلوم کا حق دلانا چاہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھنڈی سڑک ہے جنت کی طرف جانے والا راستہ نہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ اور چونکہ آج ہمارے لیے ٹھنڈی سڑک ہے، اس لیے کہ ہم ظالموں کو بھی سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں کہ جو ظلم تم کر رہے ہو یہ اللہ لکھ چکا ہے، تقدیر جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ تو غلط ہے رفقائے محترم، قرآن تو ظالم و مظلوم میں صلح نہیں کرائے گا، ظالم کی کلائی مروڑی جائے گی اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ مظلوم کو ظلم سے نجات دینے کے لیے باس شدید جنگیں ہوں گی، اور جنگ گویا کہ قرآن نے یہ کہا کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں دب کر رہنا یہ ظالم کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ تو فرمایا باس شدید، شدید جنگیں، شدید کشمکش، شدید لڑائی، من لدن، یہ اعلان چیلنج پہلے دن قرآن چیلنج بن کر آیا تھا۔ تو جب قرآن کا چیلنج ہونا ہماری آنکھوں سے بھلا دیا گیا، صرف صلح و صفائی اور وہ بھی ہر ایک کے ساتھ،
یہیں سے ہمارا قدم غلط ہو. تو قرآن ظلم کا قلع کما کرنے کے لیے آیا. تو جو بھی ظلم کا قلع کما کرنے کے لیے آئے گا اسے شمشیر بروں بن کر آنا ہوگا، شمشیر براق بن کر آنا ہوگا، اور ظلم اور استبداد سے سلو ناممکن. جنگ ہے اور کھلی کھلی جنگ ہے. ہر اس کے ساتھ جو طاغوتی ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے، جو اللہ کی زمین پر سانپ بن کر نہیں ڈاکو اور غاصب بن کر بیٹھا ہوا ہے اور حقوق ربوبیت عالمینی جو ہے ان کو غصب کر رہا ہے، تو اس سے واپس لیا جائے گا اور مظلوم کو دیا جائے. تو مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا اور ظلم کرنے والے ہاتھ اور کلائی کو مروڑنا قرآن اس لیے آیا تھا. یہ مذہب نہ تھا، یہ اعلان تھا سراپا انکار. اور فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ظالموں کے خلاف، مستبد طاقتوں کے خلاف اعلان جنگ اور بشارت ہے مومنین مستضعفین کے لیے جن کو ان کے انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے، جو ڈور ڈنگروں کے مقام پر ہو گئے. وہ رفقا محترم آپ نے سنا ہوگا ریس کورس میں کتوں کے مالکوں نے کتوں کی ریس کروائی تھی، اور اس پر جو ان کے انٹرویوز تھے جنگ میں چھپے تھے کہ ایک کتے پر جو خرچ ہے وہ 9 10 ہزار، اور اس کتے کی آؤ بھگت کے لیے جو انسان معمور کیا گیا اس کو 900 1000. تو کیا یہ ثمر کا اعلان نہیں؟ کیا انسانوں تم سے ہمارے کتے اچھے، اور اس انسان کے اندر یہ انکلکیٹ نہیں کر رہے اے کاش کہ میں کتا ہوتا. تو ان کے کتوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں وہ آج انسان ان کو ترستا ہے، لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. انسان جو اشرف المخلوقات فضلناہ علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، خلقتہ بیدی، جس کو اللہ اپنا شاہکار کہتا ہے وہ شاہکار اپنی نظروں سے گر رہا ہے، اس کے لیے زندگی ایک بوجھ بن گیا ہے. تو جن کے لیے زندگی ایک بوجھ بنا دیا گیا ہے ان کو بشارت ہو کہ یازا عنہم اسرہم والاغلال، کوئی بوجھ اٹھانے والا آ گیا ہے، کوئی ان بیڑیوں کو کاٹنے والا آ گیا ہے، کوئی عدالت اور اخوت کے پیغام کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور اس کا دستور حیات اب ایک عملی شکل میں مدینہ میں قائم ہونے والا ہے. تو فرمایا یبشر المؤمنین، بشارات ہوں امن میں آنے والوں جو دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں. امن کی قوتوں کو بڑھاوا ملے گا. کون سی امن کی قوتیں؟ الذین یعملون الصالحات، جو دنیا میں صلاحیت کے عمل، صلاحیت کیا ہے رفقا ہو تو نماز روزہ نہیں، یہ مذہب کا باطل تصور ہے. صلاحیت کیا ہے رفقا محترم؟ 7:190 فلما آتاہما صالحان جعل له شرکاء فیما آتاہما. صلاحیت یہ ہے کہ جس عضو سے جو فنکشن مطلوب ہے وہ عضو اس فنکشن کو ادا کرنے کا پوری طرح اہل. یعملون الصالحات، نوع انسانی کے ہر فرد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے امکانات رکھے ہیں لا تعداد، ان امکانات کی آبیاری، نمود ذات انسانی. ہر ابن آدم میں اللہ تعالیٰ نے قیادت کے، امانت کے، ربوبیت عالمینی کے امکانات رکھے ہیں. تو ان امکانات کی ایکچولائزیشن کے لیے جو اعمال کتاب اللہ نے طے کیے وہ تمام اعمال صالحہ ہیں. تو فرمایا کہ ان صالح اعمال انجام دینے والوں کو کیا ہے بشارت؟ ان لہم اجرا حسنا، کوئی شخص بے روزگار نہیں رہے گا. ہر شخص کو روزگار کی ضمانت ہوگی، بنیادی ضروریات زندگی کا تحفظ ہوگا، یہ ان کا آئینی عدالتی قانونی حق ہوگا. اور صرف ان کو اجرت نہیں دی جائے گی، روٹی نہیں دی جائے گی. روٹی کپڑا تو صرف جیل میں بھی مل جاتا ہے، جیل میں روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، تحفظ بھی ہے. نہیں، حسنا، ایسا روٹی کپڑا مکان چاہیے جس میں ان کی ذات کا حسن، ڈگنیٹی برقرار رکھا جائے. ذات انسانی کی کرامت، اس کا حسن، اس کا جمال، جمالیاتی پہلو
مکان بھی ہوں گے تو صرف وہ ایک ایسا نہیں جس طرح ڈربے ہوتے مرغیوں کے، فلیٹس بنائے ڈربے نہیں، حسنا، اس کے اندر بھی ان کا جمالیاتی حسن جو ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ تو خورد و نوش کے وسائل، اقامت گاہیں، تعلیم اور تربیت کا نظام، وہ صرف افادی پہلوؤں پر حاوی نہ ہوگا بلکہ افادی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جمالیاتی پہلو ان کی بھی تسکین کی جائے گی۔ ماکثین فیہ ابدا، اور یہ نظام جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے اندر ٹھہرے رہیں گے، کتاب اللہ کی پناہ گاہ میں جب تک ان کا مقوس رہے گا، اس وقت تک وہ اجر حسن ان کو ملتا رہے گا۔ یہاں ماکثین نے رفقائے محترم ماقبل جو علی مقص آیا تھا اس کو کھولا ہے۔ ماقبل آیا تھا قرآنًا فرقناہ لتقرأوا علی الناس علی مقص ونزلناہ تنزیلا 17:106 میں۔ تو ماکثین فیہ ابدا، ماکثین ہے، مکث ہے ریفریشر کورس، مقصد تربیت کا دور، مقوس وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ کے اندر کوئی ٹیم، کوئی گروہ، کوئی قیادت کے ہراول دستے کا جو گویا کہ وہ اس کا وہ قیام کہ جس قیام میں وہ اپنی اسپیشل تعلیم اور تربیت مکمل کرے گا۔ تو جب تک یہ امت، یہ گروہ اس حوالے سے قائم رہے گا تو یہ نتائج و ثمرات ان پر سایہ فگن رہیں گے، اور جب وہ کتاب اللہ کے حساب سے نکل جائیں گے تو دوسری طرف دوسرا ریورس گیئر چل پڑے گا۔ ایک تو ہے رفقائے محترم باس شدید، اب دوبارہ ہے ینذر الذین قالوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ پہلا باس شدید جو ہے یہ تو مکہ والوں کے خلاف ہے، یہ تو العرب کے حوالے سے ہے، اور یہ العرب یعنی عرب کے اندر جو فرعون، حامان اور قارون ہے مقامی سطح پر، عرب کی سطح پر یہ باس شدید ہے، عرب کی سطح پر، اور پھر عرب کی سطح سے یہ انقلاب آگے جائے گا۔ انقلاب قرآن زمان اور مکان کا پابند نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں انقلاب آ جائے، قرآن کا انقلاب، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس پاکستان میں رہے گا اور انڈیا کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن وہ طریقہ کار وہ بھی قرآن بتائے گا، چھیڑخانی نہیں کرنی، وہاں کے مستضعفین کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، وہاں کے مستضعفین خود کھڑے ہوں گے اور ان مستضعفین کی مدد ہم کریں گے۔ تو یہاں جو ہے ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ دوسرا گروہ ہے، یعنی یہ ہوں گے کون؟ رومیوں کے اندر other than عربs، تو عربوں کے علاوہ جو دوسرا گروہ عالمی بین الاقوامی، جس کی بنیادیں بھی سورہ توبہ میں پہلے گزر چکی ہیں، غزوہ تبوک جسے کہتے ہیں، تو وہ گیا کہ اور ایک اور گروہ ہے کہ انہیں بھی وہ قرآن انذار کرے گا، وارننگ کرے گا، خبرداری کرے گا۔ الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ یہ زد ہے رفقائے محترم سب سے پہلے مساوات پر۔ کسی کو بھی اگر اللہ نے اپنا بیٹا بنا لی ہے تو مساوات کی تو جڑ ماری گئی، نوع انسانی کے اندر مساوات تو قائم ہی نہیں رہے گی، کیونکہ پھر وہ بیٹا، پھر اس کے حوالی، پھر اس کے انصار، پھر اس کے دائیں بائیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیٹے کے بیٹے بنتے چلے جائیں گے، اور نوع انسانی ایک ظلم اور استبداد کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اس ضمن میں ایک آیت جلیلہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 جو ہے رفقائے محترم، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس وقت تو رفقائے محترم یہ صورتحال یہود و نصارہ کی تھی، اور آج یہ حالت آپ کی اور ہماری اس امت کی۔ اتخذوا احبارهم،
پکڑ رکھا ہے انہوں نے اپنے مولویوں کو، وہ احباروں رہبانوں مفتی پیروں کو، مولوی اور پیر، فقیہ، فریسی، مذہبی پیشوا، علماء ہوں یا پیر خانے ہوں، کیا بنا لیا ہے؟ ارباب من دون اللہ۔ ارباب من دون اللہ کا معنی نہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو تو چھوڑیں تو دوسرے دن ان کا کلا کم ہو جائے۔ من دون اللہ کا معنی اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ اونچا بیٹھا ہوا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ہم دروازہ ہے۔ من پنجہ در پنجہ خدا دارو، میرا ہاتھ اللہ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں تو میرے ہاتھ میں دے دو، تمہارا ہاتھ بھی اللہ کے ہاتھ میں آ جائے گا، میں تمہارا وسیلہ ہوں۔ 10/18 ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم اللہ کے یہاں شفیع تمہارے ہیں۔ یہ شرک شفاعت والا، ہیلے وسیلے والا، تو رب کے طور پر بنا لیا اللہ سے نیچے پیروں کو، علماء کو، اور آگے فرمایا اوپر کون ہو گیا؟ والمسیح ابن مریم، یا مسیح ابن مریم کی جگہ پر محمد رسول اللہ کو رکھ لو۔ تو وہ حقیقت محمدیہ کے باب میں صوفیوں نے اور عالموں نے جو کچھ کہا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا احمد احد وچ فرق نہ کوئی، میم روڑی پائی ہوں، احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف میم کا اول ہے، میم کا اوٹ ہے، میم کی ایجاب ہے، وہ ہٹا دو احد ہے، وہ نقاب پہن لے وہ احمد ہے، وہی جو مستوی رشتہ خدا ہو کر مدینے میں آ گیا مصطفیٰ ہو کر۔ تو والمسیح ابن مریم، اور آگے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ حکم دیے گئے تھے وہ کہ ایک الہ واحد کے حکم پر چلنا، ایک الہ واحد کے قانون پر چلنا، ایک الہ واحد کی اطاعت قبول کرنا۔ اور آگے آیت نمبر 34 میں رفقائے محترم اس مذہبی پیشوائیت اور معیشت کے اندر میری تیری کا نظام جو لانے والے ہیں، ان کا جو گٹھ جوڑ ہے، جن کے کلا کما کے لیے یہ قرآن آیا تھا، کیا کہا آیت 34 میں؟ فرمایا کہ بے شک اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر خانے، یہ فرمایا لوگوں سے ان کا مال حاصل کر رہے ہیں، اور حاصل بھی کر رہے ہیں باطل کی بنیاد، روایات کو غالب کرنے کے لیے، قصوں کہانیوں کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی کتاب کے نور کو چھپانے کے لیے۔ آگے پیچھے آیا تھا نا یطفئ نور اللہ بافواہ، تو اپنی روایات کو غالب کرنے کے لیے چندے حاصل کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کے نام پر مدرسے قائم کر کے فوج در فوج لوگوں کو تیار کر کے باہر نکالے جو کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، مدرسہ تحفیظ قرآن، اور کون نکل رہے ہیں؟ اندھے، کس عقیدے کے ساتھ؟ قرآن ناقص ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کے نام پر چندے، قرآن کے نام پر فضیلتیں، ساتھ پوچھتے ہیں آگے ساتھ پیچھے بخشا دے گا، ہے اندھا، خود بیچارے کو پتہ نہیں قرآن ہوتا کیا ہے، ایک لفظ پانی پانی رٹا لگا لیا، خود بیچارہ پیاسا ہے، میری اور آپ کی پیاس کیا بجھائے؟ یصدون عن سبیل اللہ، خود اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو روکا۔ آگے آیا والذین، یہ عطف ہے ماقبل پر، ماقبل سے مذہبی پیشوا، اور ان مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کون کرتے ہیں؟ ان خانقاہوں اور مدارس کو کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ آسمان سے نہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور یہ وہ لوگ مذہبی پیشواؤں کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ معیشت دان، وسائل پہ قابض طبقات، کہ جو روکے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، وسائل کو اپنی ذات کے لیے، جو حاریوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ڈیری فارموں کے اندر کام کرنے والوں کو باربنا استحقاق دودھ نہیں ملے گا، اور لنگر خانہ پیروں کا، خانقاہیں، مدارس،
ان کو رضائیاں دیں گے، اور بیچارہ کپاس کرنے والا، پیدا کرنے والا ہاری ٹھکر ٹھکر کر مر جائے گا، اسے نہیں دے گا لینڈ لاٹ، مولوی صاحب کو دے گا، حاجی صاحب کو دے گا، مولوی صاحب کو دے گا۔ کیوں؟ حاجی کہلائے گا، پاک ہوگا۔ اگر یہ انسانوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے مارے گا، لوگ کہیں گے او حاجی صاحب کیسے ظلم کر سکتے ہیں، حاجی صاحب تو بڑے پاک نفس ہیں، یہ تو ہمارے مدارس کی مدد کرنے والے۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دوسروں کے حقوق کو مارنے کے لیے تو سونے اور چاندی کے انبار جمع کریں گے، لیکن دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور کتاب اللہ کے نظام ربوبیت کو جاری کرنے کے لیے ایک پائی دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایسے کو پہچان لے تو کہتے ابو ذر والا اسلام لا رہا ہے، کون سا یہ قرآن ہے، یہ پتہ نہیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، آگے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ انقلاب آئے گا، اور انقلاب کے بعد قیامت تو ہے ہی کہ جب تاپا جائے گا ان کے سونے اور چاندی کو، اور پھر اس کو پلا کر اس سونے اور چاندی سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، اور ان کے دائیں اور بائیں جہاد کو، اور ان کی کمروں کو، پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ ہے رفقا محترم کہ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخِذُوا اللَّهَ وَلَدًا، یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے میٹا فزکس کا، یہ ایک معیشت ہے، یہ ایک معاشرت ہے، یہ ایک سیاست ہے، یہ میری تیری کا نظام ہے، یہ عدم مساوات کا نظام ہے، یہ عدالت کو، اخوت کو، مساوات کو پارا پارا کرنے والا نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رومن امپائر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کرسچینٹی کہاں سے کہاں، اور دوسری طرف ظلم اور استبداد کہاں سے کہاں، میری اور تیری کا امتیاز۔ فرمایا ما لہم بہ من علم، یہ نظام جس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، اس کی اساس علم پر نہیں ہے، سائنس پر نہیں ہے، کتاب کائنات ہو یا کتاب تنزیل، کتاب تخوین اور کتاب تنزیل، دونوں میں ذرا برابر ان کے پاس کوئی علم کی شہادت نہیں ہے۔ ہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مشائخ، ان کے باپ دادا، ان کے اکابر، تو نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے اکابر کے پاس علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، فرمایا بہت بڑی بات ہے، ناروا بات ہے جو یہ پیش کر ہے، نوع انسانی کو غلام بنانا، تفریق پیدا کرنا، ان کے اندر عدالت اور اخوت کو نہ آنے دینا، یہ بڑا بھاری گناہ، سنگین جرم ہے، سنگین کلمہ ہے جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ سراپا جھوٹ ہے۔ اور اے رسول فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ جو ہمارے ہاں باطل تصور ہے کہ جی فلاں اللہ کا ولی، کیا بس اس نے پھونک نہیں ماری اور دوسرے کا بیڑا غرق، ان کی مجلس میں چور آئے، غوث اور قطب بن کر نکل گئے، یہ باطل تصورات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اے رسول تو باخع نفسک، تو اپنے نفس کو ہلاک کرے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، اپنے آپ کو علی آثارہم، ان کے اعمال بد کے نتیجے میں، جو یہ کتاب اللہ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں، کتاب اللہ کے قریب نہیں آتے، آپ کی دعوت سے فیضیاب نہیں ہوتے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ قرآن بیان کرتے ہیں اور یہ قرآن کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ آپ شدت غم سے پگھل جائیں۔ تو اگر رسول رفقا محترم شدت غم سے پگھل جائے تو کیا اس نے پھونک نہیں ماری، اس نے تمنا نہیں کی کہ اے کاش یہ مومن ہو جائے؟ تو رسول کی تو شدت تمنا سے وہ مومن نہیں ہو رہے، اور آپ کے نام نے آج ولیوں کی صحبت میں چور آ کر غوث بن رہے ہیں، قطب بن رہے ہیں، تو یہ اجمی ولی تو پھر آگے نکل گئے۔
نبی کی تو شدت تمنا کے باوجود وہ کام نہ ہوا. تو یہ رفقا محترم ایمان یا تبدیلی نبی کا کام نہیں. نبی کا کام دعوت دینا ہے اور مبلغ کا کام حقائق کو بیان کرنا ہے. ماننا یا نہ ماننا جو ہے وہ فرد کے اوپر ہے. تو اس کا رفقا محترم ہم آیت 6 تک رکتے ہیں. تو کل انشاءاللہ العزیز شام کو یعنی 8 بجے، ہفتے کو 8 بجے اور پھر اتوار کو 8 بجے سورۃ الکہف کی ان آیات پر یہ باقی گفتگو کریں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ